کہ جب وہ 10 سال کے لیے پینٹ کرنے پہ بھی راضی ہو گئے تھے شاید اس بات کو کہ 47 کے بجائے 57 میں آزادی لے لیں گے، لیکن انگریزوں نے، ہندوؤں نے شور کر دیا کہ ہم اس پالیسی کو نہیں مانتے. تو اس میں یہ بات کہ پاکستان ہندوؤں نے بنایا یا انگریزوں نے بنایا، نہیں، پاکستان کو اللہ کے فضل نے بنایا، مسلمانوں کی ڈٹرمنیشن نے بنایا اور اللہ نے مدد کی. ہندوؤں نے بیوقوفیاں کی، انگریزوں نے بیوقوفیاں کی، اور مسلمانوں کی غلطیوں پہ اللہ نے پردہ ڈالا. اس طرح کام ہوتے ہیں. کسی ایک آدمی کی ایٹریبیوشن نہیں ہوتی، کسی ایک آدمی کا کام نہیں ہوتا، لیکن اللہ سنسیئرٹی اور پرپس اور برکت اور خیر دیکھتا ہے، پھر ماحول بناتا ہے اس مقصد کو اچیو کرنے کے لیے. تو ہم نے جو یہ کام شروع کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت 23 سال کا عرصہ ہے، 23 ایئرز تک حضور 13 سال مکے میں صرف پتھر کھائے گئے. اس کے بعد جا کے 10 سال کے عرصے میں مزید مدینے کے اندر 10 سال میں وہ ریولوشن بلڈ ہو گئی جس کی فاؤنڈیشن 13 سال میں رکھی گئی تھی. اس پاکستان میں اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ اتنا تیز ہو رہا ہے کہ پچھلے دوروں میں یہ کام دہائیوں میں ہوتا تھا. 40 سال 50 سال میں جو کام ہوتے تھے اب پریکٹیکلی 5 سال 6 سال میں وہ کام ہو جاتے ہیں. The world is moving fast. یہ انفارمیشن ایج بھی ہے، سائنٹیفک ایج بھی ہے. پہلے ایک جلسے میں جو تقریر ہوتی تھی اس کو دوسرے شہر تک پہنچتے پہنچتے 1 ہفتہ لگتا تھا. آج ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں اور راتوں رات یہ گلوبل براڈ کاسٹ جائے گی. تو دا پوائنٹ از کہ اب چیزیں تیز ہو رہی ہیں. پاکستان میں نوجوان بھی بیدار ہو رہے ہیں، گلوبل سناریو پہ تیز ہو رہا ہے، امریکہ بھی کولیپس کر رہا ہے، انڈیا بھی ڈس انٹیگریٹ ہو رہا ہے. یہ کام خود بخود ہو رہے ہیں، یہ کام ہم نہیں کر رہے. جس طرح برٹش امپائر ڈس انٹیگریٹ ہوئی تھی ویسے آج امریکن امپائر ڈس انٹیگریٹ ہو رہی ہے. سوویت امپائر کو ہم نے ڈس انٹیگریٹ کیا تھا. اور اسی طریقے سے جب آپ گلوبل انوائرمنٹ دیکھتے ہیں اور دنیا میں جگہ جگہ آئیڈیالوجیز بھی تباہ ہو رہی ہیں، اسٹیٹس اور ملٹری فورسز بھی تباہ ہو رہی ہیں، اور دنیا میں جگہ جگہ ویکیوم کریٹ ہو رہے ہیں. اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے اب ہم نے اپنا رول پلے کرنا ہے. دا ٹائم از رائٹ فار اس. جس کو برنارڈ شاہ نے شاید یہ بات کہی تھی کہ نتھنگ از مور ڈینجرس دین دی آئیڈیا ہوز ٹائم ہیز کم. واٹ وی آر ٹیلنگ یو از دا ٹائم فار دی آئیڈیا آف اسلام ہیز کم. میک یور سیلف پارٹ آف اٹ. اس موقع کو ضائع نہیں کرنا. دیٹس آل. اور اس آئیڈیا کو ایکسپلوڈ کرنے کے لیے دنیا میں جو فاؤنڈیشن ہمارے پاس ہے وہ بنی بنائی دی ہوئی ہمارے بزرگوں کی، علامہ اقبال کی آئیڈیالوجی، جس کے بیسس پر ہم نے پاکستان بنایا. اب اس کے بیسس پر ہم وہ پاکستان بنائیں گے کہ جو مرکز بنے گا ایک ہو مسلم، حرم کی پاسبانی کے لیے، اور لیا جائے گا تجھ سے کام. اب دنیا کی امامت کا تو وہ ایسے ہی نہیں کہا ہے. اپنے آپ کو تیار کرو اس کام کے لیے. ہیو دا کانفیڈنس اینڈ دا فیتھ کہ تم کو یہ فیصلے بھی کرنے پڑیں گے کہ فلسطین کا مسئلہ کیسے ریزالو ہوگا، چچنیا کیسے ریزالو ہوگا، مڈل ایسٹ میں مسلمانوں کی پالیسیز کیا بنیں گی، آئل اینڈ انرجی ریسورسز کس کے کنٹرول میں ہوں گے، اس دنیا میں کون سی فورسز کام کریں گی، یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام کے بلاک کی پالیسیز کیا بنیں گی. یہ ہوتا ہے کام دنیا کی امامت کا. یہ کام آپ لوگوں کو کرنا ہے، آئینہ والے پاکستانی جنریشن کو کرنا ہے. اپنے آپ کو اس بڑے کھیل کے لیے تیار کرو. اس قبائلی، نسلی اور پختونستان، بلوچستان، سندھو دیش کی خرافات سے باہر آؤ. اس بات سے باہر آؤ کہ ہمیں مشکلیں، پریشانیاں، تکلیفیں، ہمارے بڑے کام کر رہے ہیں کرنی. یہ سارے لوگ جو کام نہیں کر رہے ہیں اس وقت وہ ہٹا دیے جائیں گے اور کام کرنے والے لوگ سامنے آئیں گے. لیکن علامہ اقبال نے بات کہی ہے وہ صداقت کے لیے مرنے کی، جس کے دل میں تڑپ، جو سچ کے لیے مرنا چاہتا ہے، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے. اپنے اندر جان تو پیدا کرو کہ تم مرنے کے لیے تیار اور آمادہ ہو. اگر قربانی دینے پہ آمادہ نہیں ہو، جان دینے پہ آمادہ نہیں ہو، پھر دوسروں سے شکایت نہیں کرو کہ وہ ایسے کر رہا ہے اور وہ ایسے کر رہا ہے. پھر مرنے کے لیے تیار ہو جو کہ آلریڈی ہو رہا ہے. یہاں پہ اوپر سے گزر رہے ہیں ظالم لوگ آپ کے، اور یہ سارا کچھ ظلم کا ایک سسٹم چل رہا ہے. اسی بات کے ساتھ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور واپس آ کے اس ڈسکشن کو جاری رکھتے ہیں. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. ایک اور صاحب بیٹھے ہیں اور وہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں بڑی دیر سے. جی سر. آپ کہتے ہیں پاکستان کو یعنی ایک قوم ہو کے تو آگے نکلے گی نا، یعنی پوری دنیا کی امامت کرنے کے لیے پہلے سے ایک قوم ہونا پڑے گا، یونٹی آنی چاہیے. تو یہ یونٹی تب تک نہیں آ سکتی جب تک مسلمان ایک نہ ہو. یعنی یہ جو سیکٹیرین ڈفرنس ہے اس کو آپ کیا آپ کے پاس سولوشن ہے اس کو ریزالو کرنے کی؟ بیٹا اس کا سولوشن بہت آسان ہے. ورک آن دا آئیڈیالوجی آف اقبال، ہیو اے لیڈر لائک قائد اعظم. قائد اعظم کس مسلک کے تھے، کس فرقے کے تھے؟ اور پوری دنیا کے، پورے پاکستان کے، ہندوستان کے مسلمانوں نے ایک سوال نہیں کیا کہ ان کا مسلک کیا تھا، وہ نماز کس طرح پڑھتے تھے، ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے تھے، باندھ کے پڑھتے تھے. اپنا سب کچھ قربان کر دیا ان کے پیچھے. یو نیڈ اے لیڈر آف دیٹ اسٹیچر. ایک شخص جو سچ بولنے والا ہو. یقین کرو میں آپ سے کہتا ہوں اس قوم کو اگر یہ پتہ لگ جائے کہ یہ لیڈر ہمیں دھوکہ نہیں دے گا، ہماری عزت کی حفاظت کرے گا، ایک سوال نہیں کرے گی اس سے کہ تم کس مسلک کے ہو. اگر یہ لیڈر ان کو اللہ کے رسول کی محبت میں آگے لے کر چلتا ہے، پاکستان کو عظیم ترین ریاست بنانے کی بات کرتا ہے. یار بھٹو کی بات ہم آپ کو بتائیں، آپ لوگ تو پیدا نہیں ہوئے تھے بچے اس وقت.
1974 کے بعد یہ قوم مایوس تھی, اس کو 71 کے بعد اس کو گائیڈنس نہیں مل رہی تھی, ہدایت نہیں مل رہی تھی. Bhutto had a strange power to influence people. He was a very powerful speaker. اس کی پرانی تقریریں یوٹیوب پہ بھی ہیں, نکال کے دیکھیے آپ. وہ لاکھوں کے مجمع کو کہتا تھا میرے ساتھ لڑو گے تو مجمع چیختا تھا لڑیں گے, میرے ساتھ مرو گے مریں گے. قوم اس کے پیچھے اپنے آپ کو قربان کرنے پہ تیار تھی, اس لیے کہ ان کو ایک آدمی نظر آیا تھا کہ جو اس کرائسس کے بعد 71 کے بعد ان کو امید دلا رہا تھا. تو اینی لیڈر کہ جو واقعی اللہ رسول سے پیار کرنے والا اور اسلام کی محبت لے کر ان کی عزت کی حفاظت کرنے والا آئے گا. ذرا سا کوئی سٹیٹمنٹ ہمارا کوئی لیڈر امریکہ کے خلاف آج دے دیتا ہے, پوری قوم اس کی تصویریں سینے پہ لگا لیتی. ان لیڈرز بد نصیب ہیں یہ, ان کو پتہ نہیں ہے کہ اتنی زبردست قوم کی قیادت کیسے کرنی ہے, قوم کیا ہے, قوموں کی امامت کیا ہے, اسے کیا جانے. اقبال نے کہا تھا 2 رکعت کے امام, ہم کہتے ہیں اسے کیا جانے یہ NRO کے دھلے ہوئے. قوموں کی قیادت بڑی زبردست چیز ہوتی ہے. بالکل بد نصیب لوگ ہیں یہ, کتنی شاندار قوم انہیں دی جائے اور یہ اس کا استعمال نہ کر سکے, اس کو لے کے کائنات کی بادشاہت ان کے ہاتھ میں نہ آ جائے. غلط لوگ آ گئے نا اوپر, جو آج غلط اصولوں کے تحت جاہل اور کرپٹ لوگ اوپر آ گئے جن کے پاس پیسہ تھا, اور وہ ایک رواج چل پڑا اور وہ ابھی تک چل رہا ہے. جی نیکسٹ کوشچن. آج پاکستان کو آزاد ہوئے ہوئے 3 جنریشنز گزر گئی ہوئی ہیں, ایک وہ جس نے آزاد کروایا, ایک آپ لوگ جو بیٹھے ہیں اور ایک ہم لوگ, صحیح ہے. تو یار میں اڈا بڈا دن بٹ آپ کی ریس سے سارٹ آف آپ سے کہہ لیں کہ جو آپ کی جنریشن تھی, اگر اس نے اقبال کے پاکستان پہ کام کیا تو کیا کیا, اور اگر نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا, اور وائی وی آر اسٹینڈنگ ہیئر. دیکھو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ون تھنگ, آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جائیں گے. سوال فلسافیکل ہے, وہی بات ہے کہ الزام تراشی والی بات نہیں ہے. یو ہیو ٹو بی ویری سیریس اینڈ فلسافیکل ٹو انڈرسٹینڈ واٹ ہیپنڈ. 1948 میں جب پاکستان بنا ہے نا, تو ہم نے کم از کم 50 لاکھ مسلمان ذبح کروائے تھے پاکستان بنانے کے لیے, اور جو ذبح کروائے تھے نا وہ رف راف نہیں تھے. ہماری 1000 سال کی تاریخ جن لوگوں کے پاس تھی وہ امین تھے اس کے, ہمارا اشرافیہ, ہماری ایلیٹ, ہمارے اعلیٰ ترین پڑھے لکھے مسلمان, وہ مارے گئے اس پاکستان کو بنانے میں. اسی لاہور کے ریلوے اسٹیشن پہ قلیوں سے پوچھو جو پرانے قلی یہاں رہتے ہیں, جن کا کام صرف لاشیں اتارنا ہوتا تھا. پاکستان مل گیا. مجھے بات I'm sorry وہاں تک پاکستان مل گیا. میرا سوال یہ ہے کہ جو ہم سے ہائر جنریشن ہے اس نے کیوں کچھ نہیں کیا ہمارے لیے. میں بات کروں نا جی بیٹا, جب پاکستان جس جنریشن نے بنایا اس کے بعد جو پہنچے ہیں, اتنے لٹے پوٹے پہنچے ہیں یہاں پر کہ ان کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا تھا, پینے کو نہیں تھا, رہنے کو گھر نہیں تھا, مہاجرین آئے تھے یہاں, اور جو لوگ تھے ان کی مدد کرنے میں اتنا لگ گیا. یہاں پہ ایک دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی ہیومن مائگریشن ہوئی ہے یہاں پاکستان بناتے ہوئے. جب یہ لوگ یہاں پہنچے جو اشرافی اور پڑھے لکھے لوگ بھی تھے, وہ دے کوڈ ناٹ, کر سکتے نہیں تھے, کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ صرف میں علی کو اپنی بات بتا رہا تھا کہ میرے والد کو میں نے دیکھا ہے کہ 1969-70 تک وہ سائیکل پہ آرمی آفیسر تھے, ہی واز سرونگ, لیکن اتنے آنےسٹ لوگ تھے وہ زمانے میں کہ اس زمانے میں درخت کے کانٹے توڑ کر پیپر پنس بنائی جاتی تھی. جس زمانے میں لوگ لکڑی کے کریٹوں پہ بیٹھ کر دفتر کا کام کیا کرتے تھے, ٹینٹوں میں آفیس ہوا کرتے تھے. اس پاکستان کو جب بنایا گیا ہے تو اس وقت آئیڈیالوجی اور رومانٹسزم کام نہیں آتا, اس وقت مقصد سروائیول کا تھا. اسی وقت کشمیر میں جنگ شروع ہو گئی, قائد اعظم نے کشمیر میں فوجیں بھیج دی, پورے ریسورسز ہمارے کشمیر میں لگے ہوئے تھے. اس کے بعد جب ہماری جنریشن آئی ہے تو ہم لوگوں کو تھوڑا موقع ملا ہے اپنے آپ کو سٹیبل کرنے کا. ہمارے والدین نے بڑی جان مار کر ہم کو بڑا کیا ہے. آپ لوگوں کی جنریشن اب پہنچی ہے کہ جس کے پیٹ میں بھی کھانا بھرا ہوا ہے, جس نے ہجرت نہیں کی ہے, جس کو کبھی بھوکا ننگا نہیں رہنا پڑا, جس کو گھروں سے نہیں نکالا گیا. ہماری اپنی جنریشن کے لوگ, ہماری فیملی میں ایسے لوگ ہیں جو ایسٹ پاکستان سے اس طرح نکالے گئے کہ پاؤں میں چپل ہوتی تھی اور جسم کے پہنے ہوئے کپڑے تھے. یعنی 2 دفعہ ایکچولی پٹے لوگ, 47 میں بھی کٹے, اور جو ایسٹ پاکستان میں گئے وہ وہاں سے نکالے گئے. تو ایک قوم جو 25 سال کے اندر 2 ہجرتوں کو دیکھے, اتنے بڑے بڑے کرائسس سے گزرے, یار کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ڈیلے ہو گیا, اب یہاں سے آگے شروع کرنا ہے. الزام نہیں دینا پچھلی جنریشنز کو, ان کی وجوہات تھی, انہوں نے ہجرتیں کی ہیں, آپ نے ہجرت نہیں کی, ہمارے بڑوں نے ہجرت کی, حتیٰ کہ میری جنریشن نے بھی ہجرت دیکھی ہے 71 کی. دا پوائنٹ از کہ اس ہجرت میں انسان اکھڑ جاتا ہے, پورا معاشرہ الٹا پلٹا ہو جاتا ہے. اب آپ لوگوں کی جنریشن کی ذمہ داری ہے. اب ہماری سانس اپنی جگہ پہ بیٹھی ہے, ہمارے بزرگ سیٹل ہوئے ہیں, ہم لوگوں کے پاس اکنامک سٹیبلٹی آئی ہے. پچھلے 40 سال سے پاکستان ایک ریاست کے طور پر ہے, اللہ کے فضل سے ٹوٹا نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں آئی, حکومتوں میں اختلاف آتے رہے. اب وقت شروع ہوا ہے کام کرنے کا, یہی تو وقت اب آیا ہے. پاکستان بننے کے بعد ہم نے جو وقت اب تک خرچ کیا ہے وہ پاکستان کو سٹیبلائز کرنے میں وقت لگا ہے. کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ انڈیا بھی حملے کر رہا ہے, امریکہ بھی دخل دے رہا ہے, روس بھی فساد برپا کر رہا ہے, اندر بھی ہمارے گھٹیا لوگوں کے پاس حکومت آ گئی ہے. اس سارے چیلنجز کے بعد پاکستان یہاں تک پہنچا ہے, ہم ایک نیوکلیئر اسٹیٹ بن گئے اور پوری